آسمانی آفتاب اترا ہے اور ان کی آغوش میں آ گیا ہے۔ عرب کے اس بدترین معاشرہ میں جہاں بیٹیوں کو تو زندہ درگور کیا ہی جاتا تھا، وہیں رشتوں کی پہچان بھی ختم ہو چکی تھی۔ بہت کم لوگ تھے جو محرمات کا، حرام جو اللہ نے رشتے کیے ہیں ان کا خیال رکھتے تھے، اور یہ وہی چند خوش نصیب مرد اور عورتیں تھیں مکہ مکرمہ اور قبائل عرب میں جو شریعت ابراہیمی پر کاربند تھے۔ یعنی کثیر تعداد میں تو لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہو چکے تھے، لیکن کچھ شخصیات، کچھ ہستیاں ایسی تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اس مشرکانہ ماحول میں اور اس بت پرستی کے معاشرہ میں بھی وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے، پروردگار عالم کو، رب کعبہ اور رب اسماعیل کو مانتے تھے، بتوں کو نہیں مانتے تھے۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی ان خوش نصیب ہستیوں میں سے ایک شخصیت تھیں۔ آپ نے ایک بار خواب دیکھا، آسمانی آفتاب اترا ہے اور ان کی آغوش میں آ گیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس خواب کا تذکرہ ورقہ بن نوفل اپنے چچا زاد سے، اپنے کزن سے کیا، جو اس وقت مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے، لیکن الہامی کتابوں کا، تورات، زبور اور انجیل کا عربی زبانوں میں ترجمہ کر رہے تھے، ٹرانسلیٹر تھے الہامی کتابوں کے۔ ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس خواب کی ایک ہی تعبیر سمجھ میں آتی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ شہر مکہ سے اعلان نبوت کریں گے۔ تو مجھے اس خواب کی یہی تعبیر سمجھ آتی ہے کہ وہ آپ سے عقد فرمائیں گے۔ یہ جو سورج کو گود میں دیکھنا، یعنی یہ رفاقت کی طرف اشارہ ہے کہ خدیجہ تجھے اس عظیم رسول کی رفیقہ حیات ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی پاک دامنی کا یہ عالم تھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ عرب میں رشتوں کا لحاظ ہی نہیں رکھا جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں، بہت سی باتیں بزرگوں سے سن رکھی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین کو اس معاشرہ میں بھی طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ طاہرہ، پاک دامن، پاکیزہ، یعنی یہ ان کا لقب وہ تھا جو ہر ایک کی زبان پر تھا۔ اور ملکۃ العرب یعنی عرب کی شہزادی، تجارت کے حوالہ سے، مال تجارت، آپ کے والد خویلد کا انتقال ہو چکا تھا، وہ بھی تاجر تھے، اور اب ان کو ان کی دانائی اور فراست کی وجہ سے والد نے اپنا کاروبار اپنے وصال سے پہلے، انتقال سے پہلے سونپ دیا تھا۔ چنانچہ یہ اس مال تجارت کو اپنی فراست کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ آگے بڑھا رہی تھی۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ جوانی کا تذکرہ بھی مکہ کے ہر گھر میں ہو رہا تھا۔ حضور کو صادق اور امین کہہ کر عرب کا ہر فرد پکار رہا تھا۔ یعنی ایک ایسا معاشرہ جہاں امانتوں کا تحفظ نہ ہو، بھائی بھائی پر اعتبار نہ کرتا تھا، اس معاشرہ میں یہ تصور تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو امانت رکھتا ہے اس کی امانت کبھی اس میں خیانت نہیں ہوتی، اس کی امانت محفوظ رہتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ عرب کے ہر فرد کی زبان پر تھا کہ محمد صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ یہ صادق اور امین ہونے کے اعتبار سے شہرت پا چکے تھے، ظاہری اعتبار سے۔ ویسے تو اللہ نے جو شانیں دی تھیں ان کا وقت آنے پہ اظہار ہونا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنی پاکیزہ کردار کی وجہ سے، شرافت کی وجہ سے، وسعت نگاہ، وسعت فکر کی وجہ سے بہت دانا تصور کی جاتی تھی۔